الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، دھوکہ دینے والا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ البتہ اللہ نے ولایت کو باقی رکھا ہے، نبوت کو بند کر دیا لیکن ولایت کو باقی رکھا ہے۔ اللہ کے ولی قیامت تک رہیں گے، قیامت سے پہلے تک رہیں گے، لیکن نبی ان کا سلسلہ ختم۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے، امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے، باقی وہ بھی نئے نبی نہیں بن کر آئیں گے۔ لیکن ولیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر زمانے میں ہر وقت اللہ کے ولی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ دنیا کا سارا نظام اللہ پاک ان ولیوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ ہر وقت اس دنیا میں 500 اللہ کے برگزیدہ ولی ہوتے ہیں، اور ان 500 کے اوپر ایک جماعت ہوتی ہے 40 ولیوں کی، جن کو ابدال کہتے ہیں۔ ان سے بھی کچھ اوپر اور بھی بہت پہنچے ہوئے مقرب اللہ کے بندے، جن کو نجبا کہتے ہیں۔ ان سے بھی اوپر آخر میں ایک قطب ہوتا ہے جو ساری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نیچے سے جس کا مقام اونچا ہے اللہ اس کو اس کا مقام دے دیتے ہیں۔ اس کی جگہ خالی ہو گئی تو 40 لوگوں میں سے چن کر اللہ اس کو اس کا مقام دے دیتے ہیں۔ اب یہ 40 کی جماعت میں ایک عدد خالی ہو گیا تو پھر 500 میں سے چن کر ان 40 میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہ 500 کی جماعت میں ایک خالی ہو گیا تو پھر ساری دنیا میں جو اللہ کا محبوب رہتا ہے ان کو چھوڑ کر اس کو اللہ پاک ان 500 ولیوں کی فہرست میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے سب سے پہلے یہ لوگ مر جائیں گے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر اللہ قیامت قائم کریں گے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے،
یہ ہر زمانے میں ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک بھی باقی رہیں گے۔ ہم لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑ کر آئے، یا کوئی غیب کی باتیں بتا دے، یا کوئی کچھ پڑھ کر دم کر دے اور اس کی بیماری ختم ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا، الا ان اولیاء اللہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار بندے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، بس یہی لوگ اصل میں ولی ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ جب چاہتا ہے کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر کر دے، بس کرامت اصل نہیں ہے، تقوی اصل ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال پر ثابت قدمی رہنا، یہ چیز جو ہے اولیاء اللہ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کس کس کو ولی بنا رکھا ہے، کس کس کو بڑا سمجھنے رکھے ہیں۔ ایک جگہ سننے میں آیا کہ ایک آدمی برسوں سے پانی نہیں نہایا، جسم پر میل پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس جا کر دم کرا رہے ہیں کہ بہت بڑا ولی ہے کہ برسوں سے پانی نہیں نہایا۔ ایک آدمی کے تعلق سے سنا کہ سر کے بال کبھی کتروایا، جب سے پیدا ہوا بڑھتے 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 اتنی گھانٹیاں پڑ گئی ہیں، جوؤں کے بجائے شاید کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اس لیے خیال ہوا اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ایک ولی کی کچھ واقعات میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ نام کو کون نہیں پہچانتا، اور آج کل تو ماشاءاللہ ان کے نام سے خوب 11ویں کے نام سے دعوتیں ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، دیغیں بھی پک رہے ہیں، اچھی طرح 11ویں کی دعوتیں بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں کیا پیغام دیا، کیا بتایا، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس چیز کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نبی کے پیدا ہونے پر خوب جلوس کریں گے، بڑے بڑے جلوس نکلیں گے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، اور بہت بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ آنے پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمارے نبی کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس چیز کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ بقرعید کا موسم آیا، گوشت تو کھاتے ہیں، قربانیاں تو دیتے ہیں، لیکن اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے اللہ امت کو کیا سبق دے رہے ہیں، یہ چیز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو آج کل خوب 11ویں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، کیا واقعات ہیں ان کے زندگی کے، اور کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اس زندگی کو ہم لوگ بھی اپنے اندر اپنائیں، ان کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، مختصر سے چند واقعات۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گاؤں کا نام ایران کے اندر گیلان، جیلان، جیلان تینوں نام پکارتے ہیں۔ جیلان بھی تھا یا جیلان تھا یا گیلان تھا، بہرحال اس علاقے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور کس گھر میں پیدا ہوئے، کن ماں باپ کو پیدا ہوئے؟ اللہ کا ولی کسی کی گود میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے باپ ابو صالح ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جوانی کے زمانے میں ابو صالح دھوپ کے وقت میں نکلے کچھ کمانے کے لیے۔ روزی کا کچھ انتظام نہیں ہوا، دوپہر کا وقت تھا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، پریشان تھے۔ ایک جگہ نہر کے کنارے بیٹھے، تالاب کا جو کٹا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے تو دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب آپل بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر نظر پڑی خوش ہو گئے، بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، اتر کر اس آپل کو لے کر کھا لیے، کچھ پانی پی لیے، ذرا تسلی ہوئی، ذرا ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھے، لیکن اندر سے بے قراری پیدا ہو گئی، اندر سے پریشان ہو گئے، اندر سے دل میں سوالات پیدا ہونے لگے، دماغ سوچنے لگا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے کس کا ہے، یہ آپل کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی آدمی کا ہو اور میں نے اس کی اجازت لیے بغیر کھا لیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تو مجھے نیکیاں دینے پڑیں گے۔ اس لیے جس کا یہ سیب ہے اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا۔ دینے کے لیے تو پیسے نہیں تھے، چلو کم از کم جا کر معافی مانگ لیں یا ان سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں بہت بھوکا تھا اس لیے آپ کا سیب اجازت کے بغیر کھا لیا، مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دیا تو بس قیامت کے دن کوئی کچہری نہیں۔ یاد رکھ لے، قیامت کے دن حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی خطرناک عدالت ہے، اس کے اندر معافی کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کو گالی دیا، ناحق مارا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو پھر قیامت کے دن سوائے نیکیاں دینے کے وہاں معافی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، قیامت کے دن بس نیکیوں سے حساب کو دینا پڑے گا۔ اب یہ ابو صالح جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے، دیکھوں کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک آپل کا باغیچہ نظر آیا، اس میں سے ایک درخت، اس میں خوب آپل لگے ہوئے تھے، اور کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو آپل کبھی کبھی نہر کے اندر گر جاتا تھا اور وہ پانی میں بہہ کر چلا جاتا تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ ضرور یہ آپل اسی باغیچے سے، اسی درخت سے جھڑا ہے اور اس کے مالک سے جا کر میں معافی مانگ لوں گا۔ چنانچہ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، آواز دی، انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی تو اس باغ کے مالک تھے جن کا نام تھا عبداللہ سومئی، اور یہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا باغیچہ تھا۔ ان کے پاس یہ نوجوان گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ پوچھا کس بات کی؟ کہا کہ آپ کے درخت کا ایک سیب پانی میں بہہ کر آ رہا تھا، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی، آپ کی اجازت کے بغیر میں وہ سیب کھا لیا۔
عبداللہ سومئی نے دیکھا یہ تو بڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اتنی بھوک لگنے کے بعد جبکہ اگر کوئی پھل ضائع ہو رہا ہے، بہہ کر جا رہا ہے، تو ایسے پھل کو لے کر کھا بھی سکتے ہیں، اور یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو عبداللہ سومئی نے کہا کہ 2 شرط ہیں میرے، ان شرطوں کو پورا کرو گے تو میں معاف کروں گا۔ پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے میرے باغیچے کی نگرانی، میرے باغیچے میں 10 سال کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ اتنا کہتے ہی ابو صالح تیار ہو گئے کہ میں 10 سال تمہارے باغیچے کی خدمت کروں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ ہم لوگوں کو سوچنا ہے 11ویں شریف کی دعوت کو جانے سے پہلے تھوڑی دیر یہ سوچنا ہے کہ بھائی جن کے نام پر ہم 11ویں کھا رہے ہیں، دعوتیں لے کر مزے اڑا رہے ہیں، ان کے باپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا، آخرت کے جواب دینے کا احساس کتنا تھا۔ ایک سیب جو بھوک کی شدت میں کھایا گیا، اس کی معافی مانگنے کے لیے 10 سال خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 10 سال انہوں نے باغیچے میں کام کیا، باغیچے کو پانی دیتے رہے، درختوں کی نگہبانی کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد عبداللہ سومئی نے بلا کر کہا کہ 10 سال تو ہو گئے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے باغ کی کیسی حفاظت کی، جاؤ میرے لیے ایک میٹھا سا سیب توڑ کر لاؤ۔ اب وہ گئے، ایک اور سیب توڑا، لا کر دیے۔ عبداللہ سومئی سیب کھا کر کہنے لگے یہ تو بہت پھیکا ہے، تم 10 سال سے باغ کے اندر ہو، تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہوا کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے، کون سا پھیکا ہوتا ہے، کون سا کلر والا کھانے کے قابل ہوتا ہے، اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں چلا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے باپ ابو صالح کا جواب تھا کہ حضرت میں 10 سال تک اس باغیچے کے اندر کام کرتا رہا، کبھی بھی ایک آپل کو بھی توڑ کر کھایا نہیں، کبھی چکر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے جب پتا چلے گا کہ آپل کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ 10 سال سے تو صرف ایک سیب کھانے کی سزا بھگت رہا ہوں، اب دوسرا سیب کھا کر کہاں میں اپنی زندگی تباہ کروں گا، میں تو کھایا نہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میری ایک شرط پوری کر دی، اب دوسری شرط پوری کر دو تو جو سیب کھایا تھا اس کی غلطی کو میں معاف کر دوں گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، اور میری بیٹی ہے لنگڑی، اندھی اور بہری، آنکھ بھی دکھائی نہیں دیتے، بات کرنا نہیں آتا، کان سنائی نہیں دیتے، اور پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب ان کی بات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ کہا آپ نکاح کر دیجئے، میں تیار ہوں، آپ جو بولیں گے میں مان لوں گا، بس میری ایک غلطی کو معاف کر دو۔ عبداللہ سومئی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، کہا کہ جاؤ اس کمرے کے اندر میری بیٹی ہے۔ جب یہ گئے تو دیکھ کر عقل حیران ہو گئی، چاند سا چہرہ ہے، بہترین حافظ قرآن ہے، آنکھ بھی اچھے ہیں، زبان بھی اچھی ہے، بولتی بھی اچھی ہے، سب اعضاء صحیح ہیں۔ وہ سمجھے کہ میری دوسری غلطی ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر عورت کے کمرے کے اندر میں داخل ہو گیا، فوراً الٹے پاؤں باہر آئے، باہر بھاگ کر آئے اور کہا کہ آپ نے تو اس کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، یہاں تو کوئی اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔
عبداللہ سومئی نے کہا کہ یہی میری بیٹی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ سوچ کر دیکھو، اللہ اکبر، آج ہم لوگ بھی رشتے کرتے ہیں لیکن رشتہ دیکھتے بھی نہیں، دیکھنے سے پہلے ہی ہمارا کنڈیشن ہے کہ اچھی لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو۔ لیکن وہاں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کو سارے عیب بتائے جا رہے ہیں، لنگڑی ہے، اندھی ہے اور بہری ہے، اس کے باوجود نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ جو سزا ملنا ہو دنیا میں مل جائے لیکن آخرت کی پکڑ سے بچ جائے۔ میرے دوستو، اصل میں جب یہ مہینہ آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت آتا ہے، تو ایسے وقت میں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا زندگی تھی ان کی، کیسا تقویٰ تھا، کیسا اللہ کا خوف تھا، کیا اللہ کے پاس جواب دینے کا ڈر تھا۔ اور ایک ہماری زندگی ہے، کتنے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر لیتے ہیں، بہنوں کو وراثت میں سے محروم کر دیتے ہیں، پڑوسیوں کی زمین دبا لی، ناحق کسی کا مال لے لیا، اور تھوڑا برابر بھی خوف دل میں نہیں آتا کہ اللہ کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا۔ اولیاء اللہ اصل میں یہ ہوتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی تقویٰ، پرہیزگاری، دوسروں کے مال سے کتنا بچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، صحابہ اکرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جس کے پاس مال نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، ایسے آدمی کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ صدقے بھی دیا ہوگا، نمازیں، ذکر، تلاوت سب کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا۔ اب وہ آئے گا، اپنا حق مانگے گا، وہاں تو دینے کے لیے کوئی روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، تو کچھ نیکیاں اٹھا کر اللہ اس کو دے دیں گے۔ اور ایک آدمی آئے گا، کہا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیے۔ اور ایک آدمی آئے گا، اس نے میرے تعلق سے بدگمانی کی تھی، کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیے۔ یہاں تک کہ سب نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر تھی سب ختم، لیکن مطالبہ کرنے والے اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ یہاں تک کہ جو آدمی جنت میں جانے کے قابل تھا، حقوق کو ضائع کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق بن جائے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے مال میں بہت ڈر کر رہیں۔ ایک بالشت زمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کسی دوسری آدمی کی ایک بالشت زمین بھی اگر ناحق ہڑپ کر لے، دبا لے، تو ساتوں زمین تک کے حصے کو اللہ ایک توق بنا کر، لوہے کا ایک راڈ بنا کر، ایک گول دائرہ بنا کر گلے کے اندر ڈالیں گے، لے کھینچتا جا اس زمین کو لے کر۔ اب ہم سوچ کر دیکھیں کتنی ہماری بہنوں کا ہم نے حق ضائع کر دیا۔ باپ کی جائیداد میں مرنے کے بعد بہن کا حق بھی ہوتا ہے، آدھا حق ہوتا ہے باپ کی پراپرٹی میں، لیکن کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کو صحیح وراثت تقسیم کرتے ہیں؟ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے جیب میں اگر ایک چھوٹا سا 1 روپے کا چاکلیٹ ہے، اس چاکلیٹ کو اگر 4 بھائی ہیں، چاروں بھائی میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ ایک بھائی اگر ہڑپ کر لیا تو پھر قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو کیا ہم لوگ وراثت تقسیم کرتے ہیں صحیح طریقے پر؟ بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر لی، بہنوں کی وراثت ہڑپ کر لی۔
تو بھئی ان اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آخرت کا کتنا احساس تھا۔ حضرت ابو صالح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا 10 سال خدمت کیے اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد جب بچی کو دیکھا کوئی عیب بچی کے اندر نہیں ہے، تو ان کے باپ سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا بچی اندھی ہے، لنگڑی ہے اور گونگی ہے، بات نہیں کرتی، حالانکہ سب صفات آپ کی بچی کے اندر موجود ہیں۔ تو ان کے باپ کہنے لگے میری بچی لنگڑی اس اعتبار سے ہے، جب سے میری بچی شعور کو سنبھالا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہاں جانے کو منع کیا ہے، میری بچی وہاں پر کبھی ایک قدم لے کر نہیں گئی ہے، اس اعتبار سے میرے بچی کے پیر لنگڑے ہیں۔ اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، میری بچی جب سے بڑی ہوئی ہے کسی غیر مرد پر میری بچی کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اس اعتبار سے میری بچی اندھی ہے، اور کسی غیر مرد کی آواز تک نہیں سنی ہے، اور کسی غیر مرد سے ایک لفظ بات نہیں کی ہے، اس اعتبار سے میری بچی گونگی ہے۔ وہ عبداللہ سومئی باغ کے مالک بھی اللہ کے ولی، اور انہوں نے اپنی بچی کی تربیت بھی ایسے کی، اور ان کے لیے جو داماد ملا وہ بھی ایسا داماد ملا، جب ان دونوں کی ملاپ ہوئی تو ان کے گود میں پیدا ہونے والے بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کیا مقام تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا! ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں۔ ایک وقت میں رمضان کے عید کے چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھی تحقیقات ہو جاتی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے اور دوربین کے ذریعے چاند کا پتہ لگا لیا جاتا ہے، فون کے ذریعے کہیں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں۔ ہمارے بچپنوں میں بھی اور چند سال پہلے بھی چاند دیکھنا ہوتا تو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، اگر چاند نظر آتا شوال کا تو تب لوگوں میں اعلان ہوتا کہ بھئی چاند نظر آ گیا ہے، عید کا، کل عید رکھنا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، اعلان کرتے۔ اگر کبھی بادل ہوتا، بارش کا موسم ہوتا، چاند نظر نہیں آتا تو لوگ شک میں پڑ جاتے، کیا کرنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے یا عید کرنا ہے۔ تو ایسا ہی مسئلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے گود میں دودھ پینے والے بچے ہیں، ان کے گاؤں کے اندر چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے گھر میں کسی آدمی کو بھیجا، جا کر پوچھ کر معلوم کر کے آؤ کہ عبد القادر نے صبح سے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ گھر میں گئے، معلوم کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ ہاں دودھ پیا ہے۔ تو ابو صالح نے اعلان کیا کہ جاؤ اعلان کر دو چاند نظر آ گیا ہے، اب روزہ نہیں رکھیں گے، عید کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں میرا یہ بچہ کبھی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، جیسے ہم لوگ روزہ رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں رہتا تھا، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اور آج ہم نماز کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر، بس یہ کوئی ہری چادر ڈال لے یا بڑے لمبے بال چھوڑ لے تو بس اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ولی ماں کے گود میں رہتے ہوئے بھی روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی بڑے ہوئے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے دل نہیں لگتا تھا، بلکہ ان کی طبیعت علم حاصل کرنے کی طرف راغب تھی۔ اس عمر کے بچے جب راستوں میں، گلیوں میں، میدانوں میں کھیلتے تو شیخ عبد القادر جیلانی اپنے نانا کے پاس، اپنے امی کے پاس، کیونکہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے نانا کے پاس، اپنی ماں کے پاس
خاندان کے لوگوں کے پاس جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ شروع زمانے سے یہ رواج چلا رہا تھا قریب تک کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت گھر کے بڑے افراد کر دیا کرتے تھے۔ دادا دادی، نانا نانی یا ماں باپ 4-5 سال تک بہت کچھ پڑھا دیا کرتے تھے، تربیت کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو آج کے بچوں کی نحوست ہے، یا یوں سمجھو کہ آج کے بچوں کی بہت محرومی ہے کہ آج ہمارے بچے اس تربیت سے بہت دور ہیں۔ بچے جیسے ہی بات کرنے کی عمر کے لائق ہوئے، ہم ان کو غیروں کے اسکولوں میں چھوڑ دیے۔ باتیں بھی تم سکھاؤ، تربیت بھی تم کرو۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، ماں کو پکانے سے فرصت نہیں، تربیت کون کرے گا؟ نبی کا دشمن، جس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تربیت اس کے حوالے کر دیے۔ صبح سے شام تک غیروں کے اسکولوں میں ہمارے بچے ابھی بچپن ہی سے تربیت پا رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیسے ایمان ان کا بنے گا، کیسے ان کے عقیدے درست ہوں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اپنی ماں کے پاس، اپنے نانا کے پاس جو تربیت پائی، اس کا اثر تھا 16-17 سال کی عمر تک سب کچھ جتنا علم تھا اس کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان آپ مجھے اجازت دو، میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی، بیٹا جاؤ خوب علم حاصل کر کے آؤ۔ جانے سے پہلے 40 دینار اشرفیہ دی اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا اب تم گھر سے جا رہے ہو تو سچائی پر قائم رہنا، کبھی بھی اپنے زبان سے جھوٹ بات مت نکالنا۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، چور ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، دوسرے گناہ کر سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو اور اس کے زبان سے جھوٹ نکلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سچائی آدمی کو جہنم سے نجات دیتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ان کی ماں نے ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا، وعدہ کرو میرے ہاتھ پر کہ کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ 16-17 سال کی عمر ہے اور جانے سے پہلے 40 دینار نکال کر بیٹے سے کہا کہ بیٹے جوب میں یا تھیلی میں رکھنے پر ضائع ہو جائیں گے، میں حفاظت کی جگہ تمہارے لیے رکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر یہاں بغل کے پاس تھیلی بنا کر اس کے اندر دینار کو رکھا، 40 دینار کو، تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور حفاظت بھی رہے۔ کہا کہ تمہارے کام آئیں گے۔ اب یہ نکلے ایک قافلے کے ساتھ اپنے شہر سے بغداد جا رہے تھے۔ اتفاق سے راستے میں ایک وقت میں ڈاکوؤں نے سب قافلے پر حملہ کر دیا۔ تجارتی قافلہ تھا، بہت سارے تاجر تھے۔ ڈاکو جو ہے تلوار دکھا کر ڈرا رہے تھے، تو بڑے بڑے تاجر اپنا قیمتی سامان چھپا رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے ڈاکوؤں کو کہ میرے پاس سونا نہیں ہے، دینار نہیں ہے۔ تو ڈاکو مار مار کر سچ اگلواتے تھے اور جو ان کا مال ہے ان سے چھینتے تھے۔ لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی نوجوان بچے، 16-17 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ڈاکو آیا، پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس بھی ہے کچھ مال، کیونکہ بالکل فقیرانہ حالت تھی، یتیم بچے تھے، فقیرانہ حالت تھی، کوئی تاجر نہیں، کوئی سامان نہیں، بس پڑھنے کی کتابیں ہیں، تو ان کے پاس کیا مال ہوگا؟ سوال کیا کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے، 40 دینار ہے میرے پاس۔ تو اسے ہنسی آ گئی اس ڈاکو کو، کنگال آدمی، پڑھنے والا طالب علم، اس کے پاس کیا ہوگا؟ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا چور، وہ بھی پوچھا کہ کچھ ہے؟ ان سے بھی کہا کہ ہاں ہے، 40 دینار میرے پاس ہے۔ اس نے بھی دیکھا سر سے نیچے تک کہیں دکھائی نہیں دے رہے کنگال، اور یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھ کر اپنے آقا کے پاس لے گئے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس۔ دیکھو آقا، یہ کنگال آدمی، فقیر آدمی ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے بھی پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟
کہا کہ ہے 40 دینار میرے پاس ہے، میری ماں نے دیے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کر بتایا۔ ڈاکو دیکھ رہا تھا جیب کو، اب آستین ہاتھ اٹھا کر دکھایا تو ڈاکو بھی تعجب، آج تک ایسی محفوظ جگہ ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ تم بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، لوگ اپنے مال کو چھپانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ بولتے تو تمہارا مال بچ جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارا مال کہاں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اپنی ماں کے پاس عہد کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، مال لینا ہے لے لو، جان لینا ہے لے لو، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہدایت کا وقت تھا، پتہ نہیں کس خلوص سے بات نکلی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا وہ ایک عجیب واقعہ تھا کہ اس بات کو سن کر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے دل میں بات آئی، یہ نوجوان کتنی خواہشیں اس کے اندر رہتی ہیں، صرف اپنے ماں کے پاس یہ وعدہ کر کے آیا ہے، اس وعدے کا اتنا اہتمام ہے، تو میں تو ایک بڑا آدمی ہوں، بوڑھا ہو رہا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس عہد کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے عالم ارواح نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں رب ہونے کا اقرار کر کے آیا تھا، تو مجھے اپنے وعدے کا کتنا پابند ہونا چاہیے۔ تو اس نے وہیں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اس کو دیکھ کر ڈاکوؤں کی جتنی جماعت تھی، وہ چوروں کی، سب نے توبہ کی اور جتنا مال لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ ابتدائی واقعہ کئی چوروں کی زندگیاں اور ایمان کے اوپر لوٹنے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی زندگیاں۔ اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے ہم لوگوں کو یہ سبق لینا چاہیے، کتنے بات کے پکے تھے، کتنی زبان سے نکلی ہوئی بات کے سچے تھے، کیسا تقویٰ تھا، کیسا علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، ان کے ماں باپ کے اندر کیا تقویٰ تھا، ہم ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بجائے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کیا کریں گے؟ 11ویں کی دعوت کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ابھی تحقیق کیا کہ بھئی یہ 11ویں کی دعوت کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ جس کے گھر میں دعوت ہوتی ہے وہ باقاعدہ کسی مزار کے پاس جا کر ان کے نام سے جھنڈا گاڑ کے آتا ہے، اور دعوت کرنے کے لیے پانی نہا دھو کر تیار ہوتا ہے، اور اس دعوت کھانے والے بھی خوب تیار ہو کر آتے ہیں، اور دعوت کھانے سے پہلے ہاتھ جو دھلاتے ہیں اس کا پانی بھی زمین پر نہیں سٹتے، لے جا کر بہت اہتمام سے دفن کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ اتنا پابندی کرتے ہو دعوت کا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس کو ہم لوگ نہیں فالو کرتے۔ ان کے اندر نمازوں کا کتنا اہتمام تھا، کتنا علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا، کیسا تقویٰ پرہیزگاری تھا، اس سے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی کے اور بھی کچھ واقعات میں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ بس اس جمعہ کے اندر جو ہم نے 2-3 واقعات سنے ہیں، ان کو سن کر ہم سب یہ عبرت لے کر جائیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسے تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ تربیت کریں گے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ نے کیا ہے۔ ان کے ماں باپ کے اندر تقویٰ ہوگا، گود میں پیدا ہونے والے بچے بھی اللہ کے ولی بنیں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہے تو یاد رکھ لیں پیدا ہونے والے بچے بھی بگڑیں گے، دین کے راستے سے ہٹنے والے بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔